ویلکم ٹو سیٹل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ یہاں پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یا امیگرینٹ کو، پوٹینشیل امیگرینٹ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ یورپ جا سکتے ہیں تو یقیناً وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے کہ میری کریڈینشل کے مطابق یا میری کوالیفیکیشن کے مطابق اگر میں یورپ جا سکتا ہوں تو اس کی ہمیشہ سے پہلی جو ترجیح ہے وہ یورپ ہی رہتی ہے۔ یورپ ایک ایسا خطہ ہے جس میں بہت سارے ممالک اکٹھے ہیں۔ ان ممالک میں ایک ہی ویزے پر کوئی بھی وزٹر ہے یا وہ اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی امیگرینٹ ہے، وہ نہ صرف وہاں پر جا سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے، بلکہ وہ اگر چاہے تو وہ ان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو بھی یوز کر سکتا ہے ایک ہی ویزے پر۔ آج ہم نے دعوت دی ہے اون بخاری صاحب کو۔ اون بخاری صاحب ایک ایسے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہیں جنہوں نے اپنے اس دور میں جب سے انہوں نے کاؤنسلنگ شروع کی ہے شاید سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر چکے ہیں۔ یورپ جانے میں، یورپ بھیجنے میں ان کی کاؤنسلنگ کر چکے ہیں، ان کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اون بخاری صاحب سے بہت سی یورپ کے بارے میں باتیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے اور اپنے علم میں بھی اضافہ کریں گے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے کہ یورپ کی تھوڑی سی، میں نے تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ذرا بتائیے کہ جب ہم یورپ کہتے ہیں، یورپ میں شنجن بھی آتا ہے۔ یورپ ایک ایسا خطہ جو بڑا زرخیز ہے۔ زرخیز میں جب کہتا ہوں تو وہ اس طرح سے کہ ہمارے لوگوں کو یہ بڑا پسند ہے۔ یورپ کا لفظ جب ہم کسی کے سامنے ان کو بتاتے ہیں تو وہ یقیناً وہ بڑی طمانینت محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں یہاں جا سکتا ہوں، میں پڑھنے کے لیے وہاں جا سکتا ہوں تو میرا جو پروسیس ہے وہ وہاں سے آپ سٹارٹ کریں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یورپ میں کیا کیا سہولتیں ہیں، کتنے ملک ہیں، اور وہاں پر جا کے اسٹوڈنٹس کو، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو وہاں پر چلے گئے یا وہ جو بھی وہاں پر پڑھنے کے لیے یا کسی بھی طرح سے پہنچے ہیں، تو وہ ان کی آگے فردر وہ کس طرح سے اپنے اس اسٹے کو، جو کہ سب چاہتے ہیں کہ پرولونگ کریں، وہاں سے واپس نہ آیا جائے اور وہیں پر ہی رہا جائے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا۔ مگر اس سے پہلے آپ تھوڑا سا تعارف کروا دیں اپنا، کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا اس بارے میں کیا ایکسپیرینس ہے؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب۔ میں شاہد صاحب اس فیلڈ میں ہوں پچھلے 12 سال سے، جی ایجوکیشن کنسلٹنسی میں، اور میں یورپ کے علاوہ ظاہر ہے جب بندہ کسی آفس میں ہوتا ہے تو کوشش تو اس کی ہوتی ہے کہ وہ اس کی فیلڈ ایک حد تک وہ محدود نہ ہو، کسی ایک اسپیسیفک ایریا تک محدود نہ ہو۔ تو میں آسٹریلیا بھی کرتا ہوں جی، میں یورپ بھی کرتا ہوں، میں یو کے بھی کرتا ہوں۔ اسپیسیفکلی یورپ جو ہے وہ میری اسپیشلٹی ہے جی، چونکہ میں مین فوکس میرا یورپ میں ہی ہوتا ہے۔ جی تو یورپ میں تو کافی زیادہ ملک ہیں۔ اب تو اگر آپ شینجن کی بات کریں تو شینجن جو کنٹریز ہیں ان کی تعداد بھی 32 ہو چکی ہے، اور وہ مزید اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی یورپین کنٹریز تھے جو یورپین یونین کے ممبر تھے، اب وہ کوشش ان کی یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے وہ شینجن جو ان کا ایک ایگریمنٹ ہے اس میں بھی اس کو لے کے آ جائیں۔ اور اب شینجن کنٹریز کا اگر آپ ذکر کریں تو اس میں میرا خیال ہے تمام بڑے ملک جو ہیں وہ سارے شینجن کنٹریز کا حصہ ہیں، شینجن ایگریمنٹ کا حصہ ہیں، جو تقریباً 32 ملک ہو چکے ہیں ابھی تک جی۔ اس میں مین جو ملک ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو اس میں اسپین ہے، ہنگری ہے، اس کے بعد رشیا سے جو ملک الگ ہوئے تھے، لٹویا ہے، لتھوینیا ہے، اس کے علاوہ فرانس ہے آپ کا، جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے۔ اب شنید یہی ہے کہ شاید ایک آدھ سال میں اب سائپرس جو ہے، یورپین سائپرس، یہ بھی بیچ میں آ جائے، پرتگال بھی آ گیا اس سال۔
تو اس کو بھی وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. شینجن ایگریمنٹ جو ہے اس میں جو ملک ہیں اس کو بھی وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اب اس کا شینجن کا فائدہ یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جب اس کو شینجن ویزا مل جاتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ تمام ملک جو ہیں یہ شینجن کنٹریز میں جو ملک آتے ہیں 30-32 ملک آتے ہیں ان میں وہ بچے فریلی موو کر سکتے ہیں اور کسی بھی ملک میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ وہاں پہ جا کے کام بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو جس کنٹری میں وہ گئے ہیں جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے اسٹڈی کرنے کی وہ پہلے وہیں پر ہی جائیں گے اور وہاں پر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں گے, مگر اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو وہ فریلی موو کر سکتے ہیں, وہاں پر جا کے رہ بھی سکتے ہیں, مگر شاید وہ وہاں پر ہی اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کریں گے. جی وہ کسی اور آپ کی بات میں کاٹتا ہوں جی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی اسٹوڈنٹ کو کونسل کرتے ہیں جی تو ہماری کوشش تو حتی الامکان یہی ہوتی ہے, بلکہ ہم بڑوں کی طرح جس طرح بڑے ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو, کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی بچے ہوتے ہیں. بے شک. تو ان کو وہی سوچ کے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. ان کو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھنے جا رہے ہو, آپ کا مین جو فوکس ہے, آپ کا جو مین انٹرسٹ ہے وہ پڑھائی میں ہی ہونا چاہیے. اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ جہاں بچے چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کو اس کے ساتھ کام کرنے کی بھی ان کو اجازت ہوتی ہے. کچھ اسپیسیفک آورز ہوتے ہیں جس میں بچے کام کر سکتے ہیں وہاں پہ, اور ان آورز میں کام کر کے بچے اتنی ارننگ کر سکتے ہیں کہ بچے اپنی فیس وغیرہ یا اپنی اکاموڈیشن, اپنا کھانا پینا, اپنی کتابیں وغیرہ, ان کے خرچے وغیرہ بچے نکال لیں. لیکن اگر کوئی بچہ یہ سوچ کے وہاں جاتا ہے کہ میں وہاں جا کے تو اپنا بھی پیٹ پالوں گا, اپنے پیچھے ماں باپ کا, پیرنٹس کا, بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھوں گا, تو یہ ان بچوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. بلکہ جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ پڑھنے جانا ہے تو پھر آپ کو یہی سوچ کے جانا چاہیے کہ میں وہاں پڑھنے جا رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے جب وہاں چلے جاتے ہیں, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ اس کو کھولنا چاہ رہا ہوں, اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے جب بچے جاتے ہیں تو وہ تو غالباً ٹھیک ہی ذہن سے جاتے ہیں, وہ پڑھنے ہی جاتے ہیں جی, لیکن وہاں پہ ان کے دوست احباب رشتہ دار جو ارد گرد انہی ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو مختلف قسم کے لالچ دینا شروع کر دیتے ہیں. آپشنز دینا, میں اس کو لالچ اس لیے کہتا ہوں جی کہ وہ چونکہ ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں تو ہم لوگ ان بچوں سے جو ہم نے بھیجے ہوتے ہیں بعض دفعہ ان سے وہاں جا کے ملاقات کرنے کا بھی ایک چانس مل جاتا ہے. بعض دفعہ بچے خود بھی آ جاتے ہیں, جب آپ ان کو پتہ چلتا ہے جی کہ وہ فلاں سر آئے ہوئے ہیں تو وہ خود بھی بعض دفعہ ٹائم نکال کے وہاں آ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ بچوں کو دیکھ کے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو ان کے رشتہ دار عزیز دوست احباب جو ان کو وہ جو سبز باغ دکھا کے وہ جو وہاں سے تعلیم چھڑوا کے تو وہ اپنے ملکوں میں لے کے گئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو انہوں نے بڑی بری طرح رکھا ہوتا ہے. مطلب وہ ان سے اسی طرح کام لے رہے ہوتے ہیں جس طرح ملازمین سے کام لیا جاتا ہے, اور ان کو پھر رہائش کی جگہ پہ وہ جس دکان میں یا جس فیکٹری میں ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور بیچارے وہیں پہ بچے وہ اپنا وقت بھی گزار رہے ہوتے ہیں, وہیں رہ بھی رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جو رشتہ دار ہیں ان کے جو انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیے, اور ادھر مطلب وہ ان کا شاید ہیلپ بھی کرتے ہوں گے تھوڑی بہت شروع میں, مگر وہ ان کو اپنے اس مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. اچھا, میں بالکل یہی بات, یہ تو پھر ابیوز بیسیکلی ہوتا ہے, اصل میں بیسیکلی ابیوز ہی ہوتا ہے. اور ہم لوگ جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جب ان کو ہم کونسل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. باقی جب آپ ان ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کے ظاہر امیگریشن رولز ہوتے ہیں, ان کے اپنے طریقہ کار ہے جن ضوابط کے تحت وہ بچوں کو نیشنلٹیز بھی دے دیتے ہیں, ان کو پرماننٹ ریزیڈنس بھی دے دیتے ہیں. جو بچے وہاں پہ رہ کے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں ان کو وہ وہاں پہ مکمل لیگلی وہاں پہ وہ رہائش کا ان کا بندوبست ہو جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بخاری صاحب, اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی بھائی صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ ان کو جو سٹیٹس ہے وہ بھی وہاں پر ایک وقت گزارنے کے بعد جو گورنمنٹ ہے ان کو دے دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی, ایک اسپیسیفک ان کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنا ٹائم جب آپ گزارتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو وہاں پہ جاب مل جاتی ہے. اچھا, وہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے جو میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو میں بیان کر دوں,
وہ یہ ہے کہ بچے ہمارے جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ شاید یہ بھی سوچ کے جاتے ہیں کہ وہ یہاں سے جب وہاں پہنچیں گے تو جاتے ہی ان کے لیے وہ نوکریاں بالکل تیار ہیں اور وہاں جائیں گے تو ان کو وہ نوکریاں مل جائیں گی اور وہ پیسے بھی کمانا شروع کر دیں گے. حالانکہ جو ریالٹی ہے وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک لینگویج بیریئر ہے نا, وہ بڑا اسٹرانگ اسپیکٹ ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے. جی بالکل. مطلب جب ہم شینجن کی بات کرتے ہیں تو مختلف شینجن کنٹریز میں مختلف زبانیں جو ان کی اپنی ہیں وہ بولی جاتی ہیں. جی. انگلش سمجھنے اور بولنے والے لوگ وہاں پہ آپ کو کم ملتے ہیں. وہ کہ جو کیپٹل سٹیز ہیں تمام ملکوں کی, وہاں پہ اب ٹرینڈ ہے کہ لوگ چونکہ یونیورسٹیاں انگلش پڑھا رہی ہیں تو اب لوگ وہ جو ہے جو نئی جنریشن ہے وہ انگلش بول بھی لیتی ہے, انگلش سمجھ بھی لیتی ہے. لیکن جو ہماری جنریشن ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ یوزلی 90% وہ انگلش نہ بول سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو جب وہ وہاں کے لیے پلان کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا جی, وہ اس لینگویج بیریئر کو انہوں نے کراس کرنا ہے. اور وہ کس طرح کراس کیا جا سکتا ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں جو ارد گرد آپ کی زبان بولی جاتی ہے, وہ آہستہ آہستہ آپ خود بھی جب وہاں پہ رہتے ہیں تو وہ زبان آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جس انسٹیٹیوٹ میں یا یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ان کی اپنی لینگویج کلاسز بھی ہوتی ہیں. تو وہ ہمارے بچوں کو وہ کلاسز بھی لے لینی چاہیے. وہ روز نہیں ہوتی, وہ ہفتے میں ٹوائس اے ویک اور تھرائس اے ویک فری آف کاسٹ ہوتی ہے, زیادہ تر فری آف کاسٹ ہوتی ہے. تو جو بچے وہ سیکھ لیتے ہیں لینگویج, چونکہ 5 سے 6 مہینے لگتے ہیں بچوں کو نا اتنی لینگویج سمجھنے میں کہ وہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر سکیں یا اگلے کی بات جو ہے اس کو سمجھ سکیں. جی. تو جب وہ 4 5 6 مہینے گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو نوکریاں بھی ملنی شروع ہو جاتی ہیں اور بچوں کی زندگیاں بھی آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جو بچے یہاں سے جب جائیں تو وہ یہ ذہن میں رکھ کے جائیں کہ وہاں جاتے ہی ان کو فوراً نوکریاں نہیں ملیں گی. کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں ہماری نظر میں, ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی بچے ہیں جو کہ ان کی لک کہہ لیں, وہ خوش قسمت بچے ہوتے ہیں. دوسرا بچے ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں. جی. ہر بچے کا آئی کیو لیول ایک نہیں ہوتا, ڈفرینٹ ہوتا. تو کچھ بچے ایسے ہیں جن کو نوکریاں مل جاتی ہیں, جلدی بھی مل جاتی ہیں. لیکن 90% میں یہی کہوں گا کہ بچے 5 6 مہینے 7 مہینے وہاں اسٹرگل کے بعد رہنے کے بعد ان کو کام ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ آپ کا رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے, آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑی آپ نے ایک بات بتائی جو کہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے اور خاصی الارمنگ بھی ہے کہ جو کیونکہ یہ بڑی عام سی پریکٹس ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جب وہ کسی کاؤنسلر کے پاس آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے چچا یا میرے ماموں یا میرا کزن یا میرے پھوپھا جو ہیں وہ وہاں پر ہیں اور بس آپ جو ہے وہ میرا ایڈمیشن کرا دیجئے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ میری بالکل سیٹلڈ ہیں, میں وہاں پر جاؤں گا اور وہ مجھے سنبھال لیں گے. اور یہی جو گھر والے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں. بالکل صحیح. مگر یہ بات ان کو شاید نہیں پتہ ہوگی, وہ اسٹوڈنٹ بھی شاید نہ بتاتے ہوں گے بھی اب کیا بتائیں ان کو کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے. ان کو تو ایک مفت کا ورکر چاہیے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جو وہ ان کو پاکستان سے بلا لیتے ہیں, وہاں پر تو اب لیبر بہت مہنگی ہے. بالکل. تو یہاں پر وہ سستی جو لیبر ہے وہ وہاں پر ان کو مل جاتی ہے. بالکل. یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس پر میرے خیال میں گھر والوں کو بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ سوچیں کہ بچے کو ہم نے اپنے چچا یا ماموں کے پاس بھیجنا ہے. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب آپ کو لینگویج ہی نہیں آتی ہوگی پھر آپ باؤنڈ ہیں, آپ کہیں اور جا نہیں سکتے. اس کے برعکس کہ آپ اگر یو کے میں ہیں یا آپ کینیڈا میں ہیں یا آسٹریلیا میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, جہاں پر انگلش لینگویج ہے اور لینگویج بیریئر نہیں ہے, آپ اترتے ہی وہاں کے سسٹم میں فٹ ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. مگر یہاں پر ڈیفینیٹلی تھوڑا وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. انگلش, اچھا میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ یہ جب میں نے رشتہ داروں عزیزوں کی بات کی ہے تو میں 100% رشتہ داروں یا عزیزوں کی بات نہیں کر رہا. صحیح بات. زیادہ تر چونکہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر انہوں نے چونکہ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو شادیاں بھی انہوں نے وہیں پہ کی ہوتی ہیں.
تو ایک آپ کا جو ہوتا ہے نا جی ایک سسٹم جو ایک آپ کا معاشرتی سسٹم ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ہم سے ڈفرینٹ ہے. مطلب ہمارے یہاں پہ فیملیز اکٹھی رہ بھی لیتی ہیں اور سارا بچہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے بچوں کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں, ان کی چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں, مینیج کرتے رہتے ہیں. وہاں کے سسٹم اس طرح کے نہیں ہیں. صحیح بات ہے. وہاں پہ تو ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ جیسے وہ اپنا اسکول لیول کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے. تو ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی نئے بندے کو یا کسی نئے شخص کو اپنے ساتھ اکاموڈیٹ کرنا یا اپنے ساتھ اکاموڈیٹ اپنی شیئر کرنا, اپنی رہائش کو شیئر کرنا, اکاموڈیشن کو شیئر کرنا. تو کچھ ایکسیپشنز ہیں وہاں پہ جو لوگ جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح بھی اس طرح کرتے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر 90% جو مشاہدے میں آپ کی بات وہ ایسے ہی وہ اسی طرح ہی وہ ایسے ہی. دوسرا اب یہ جس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں اٹلی ہے اور یا پھر اسپین ہے, خاص طور پہ میں اٹلی کی بات کروں گا, یہاں پر ہر بندہ جو ہے اس کے پاس وہ ان کا ایک ورک پرمٹ موجود ہے. وہ شاید انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو دے دیے ہیں, کوئی شاید میں تو چھپا کے رکھے ہوئے تھے, انہوں نے سب کو دے دیے ہیں. اتنا زیادہ ورک پرمٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں لوگوں کے پاس موجود ہے مگر اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں. ایسے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد یہ پھر ایکسپائر ہو جائے گا تو ہمیں اس کے دوران چاہیے. تو اس پر خاصا جو ہے وہ پینک ہے, اور جو کوئی اتنا اسکلڈ ہے جو آپ کو کوئی اپائنٹمنٹ لے کے دے سکتا ہے جو ادارے, تو وہ بہت زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں. بلکہ وہ اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ اس پر بندہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ویزا ملنا ہے کہ نہیں ملنا, مگر یہ جو پیسے ہم دے دیں گے یہ تو بالکل ظاہر ضائع ہو جائیں گے. تو اس کے بارے میں کوئی ایسا کنٹری بھی ہے جس کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اٹلی کی یا اسپین کی ہے, اور وہاں پر کوئی ویزا ملنے کے بھی چانسز ہوں اسٹوڈنٹس کو یا امیگرینٹس کو؟ جی بالکل ہیں, جی بالکل ہیں, کنٹریز ہیں. اصل میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا شاید صاحب, یہ ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں نا جی ملکوں کی, یہ چیزیں اس پہ بھی بڑا ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آج کل چونکہ یہ جو بات آپ نے کی ہے ویزوں کی, بالکل ہے مسئلہ ہے, اٹلی کا مسئلہ ہے. لوگ پہلے پولینڈ جاتے تھے, پولینڈ کا بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے. بلکہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں ان کے انٹیک ضائع ہو جاتے ہیں, بچوں کے پورا سال ضائع ہو جاتا ہے, چونکہ انہوں نے فیسیں پے کر دی ہوتی ہیں, انہوں نے سارے اپنے جو ڈیوز ہیں وہ سارے دے چکے ہوتے ہیں. تو اپوائنٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچے نہیں جا سکتے, اور پھر ان کی فیسیں بھی ریفنڈ کروانی پڑتی ہیں یا ان کو نیکسٹ انٹیک میں ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ان میں زیادہ تر جو فیکٹر جو آپ کا اثر انداز ہوتا ہے جی وہ آپ کی ملک کی اکنامک کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں, ملک کی سوشل کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے ملک کے ساتھ آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے اس کا میرا خیال ہے ایک مین فیکٹر یہ بھی ہے, چونکہ آج کل ملکی حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار یہ یہاں سے نکل جائے, یہاں سے نکل جائے. تو جب اتنا پریشر آ جاتا ہے امبیسیز پہ, تو پھر امبیسیز ظاہر ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے نا, تو یہ بھی ایک ڈسکریج کرنے کا طریقہ ہے, ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپوائنٹمنٹس نہیں دیتے یا ڈیلے کرتے ہیں تاکہ لوگ خود ہی ابھی فی الحال اس سائڈ پہ نہ آئیں. تو ایک وہ بھی ایلیمنٹ ہے. ٹھیک, اس کے لیے بریک ایک چھوٹی سی لیتے ہیں, اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سا کنٹری ہے جہاں پر ابھی بھی یہ گنجائش ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یا امیگرینٹ کو کوئی اپائنٹمنٹ مل سکے. چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی سر, آپ فرما رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پر اپوائنٹمنٹس کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, اور وہاں ابھی بھی ویزا اپلیکیشن ہو سکتی ہے, ویزا مل بھی سکتا ہے. ان کے بارے میں ذرا بتائیے. جی میں آج کل ریکمینڈ کروں گا جی لوگوں کو ہنگری, میں خود بھی ہنگری کو فوکس کرتا ہوں جی آج کل, چونکہ ہنگری نے ابھی نئی لیجسلیشن انٹروڈیوس کروائی ہے جی. ہنگری کی جو یونیورسٹیاں ہیں یا کالجز ہیں جہاں پہ بچہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے, تو وہ امبیسیز نے ان کو کہا جی کہ آپ بچوں کے لیے اپوائنٹمنٹ آپ لے کے ان کو دیا کریں. ٹھیک, تو اس سے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ایک تو بچوں کو اپوائنٹمنٹس ملنا شروع ہو گئی ہیں. مطلب جن بچوں کے ایڈمیشنس وہاں ہو جاتے ہیں ان کو وہی جن انسٹیٹیوٹس میں ان کے ایڈمیشن ہوئے ہیں وہ ان کو اپوائنٹمنٹس لے کے دے دیتے ہیں. یہ یقین کریں کہ یہ جو بات ہے بہت سارے لوگوں کو شاید اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا. یہ آپ نے یہ جو بتائی ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کی اپوائنٹمنٹس کو ارینج کر رہے ہیں,
کیا ہی اچھا ہو اگر یہی کام جرمنی بھی شروع کر دے اور باقی اسپین بھی کر دے, اٹلی بھی کر دے. میرا خیال ہے جس طرح کے حالات اب بن چکے ہیں یا جس طرح آگے حالات بن رہے ہیں, یہ پھیلے گی یہ چیز. اچھا پھیلے گی, یہ چیز پھیلے گی. چونکہ جس طرح ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج کل جو اپارٹمنٹس ہیں ان کا ایشو ہے جی, اور اس ایشو میں کچھ میرا خیال ہے ہمارا اپنا بھی اس میں قصور ہے. وہ اس طرح بھی ہے کہ ہم لوگ جس طرح آپ پہلے ذکر کیا آپ نے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسے ایجنسیز ہیں جو کہ پیڈ اپوائنٹمنٹس کا کام کرتے ہیں, جو پیسے لے کے تو آپ کو اپوائنٹمنٹس دے دیتے ہیں. اب وہ بھی ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے روکنے کا, سیکیور کرنے. جی بالکل, وہ سیکیور کر لیتے ہیں. وہ مختلف طریقے ہیں ان کے جن سے وہ اپوائنٹمنٹس روک لیتے ہیں. اس وجہ سے وہ جینون اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ایک لمٹ ہے اپوائنٹمنٹس کی, اس سے زیادہ وہ اپوائنٹمنٹس نہیں دیتے. تو جب اپوائنٹمنٹس روک لی جاتی ہیں یا مختلف لوگوں کو بانٹ دی جاتی ہیں تو اس صورت میں پھر وہ جو جینون اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اپوائنٹمنٹس کا ایشو آتا ہے. تو اب یہ چیزیں ظاہر ہے جیسے جیسے یہ بڑھتی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے ان چیزوں کو, تو پھر اس کے لیے وہ کاؤنٹر لیجسلیشن کرتے ہیں. تو ہنگری نے کیا ہے تو اس کا ریزن بھی یہی تھا. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ دوسرے تو ہنگری میں آپ جو ابھی تک جو آپ کا اس میں ایکسپیرینس رہا ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں جب ہنگری جب یہ لوگ سنیں گے کہ جی ہنگری جو ہے وہ دے رہا ہے اپوائنٹمنٹس بھی لے کے دے رہا ہے آپ جو انسٹیٹیوشن ہے, تو بہت سارے لوگ شاید ہنگری کی طرف جو ہے وہ شروع کریں, اس کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کریں. تو ان میں اتنے ویزا ایشو کر رہے ہیں وہ کہ ہنگری کے ویزا جو ابھی اس وقت جو ان کا ریشو ہے وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے. 50% آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% تک ویزا ریشو ہے. اور ہنگری کا جو ویزا ہے جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے جی وہ یہ ہے کہ ہنگری جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا اسٹڈی بیک گراؤنڈ اچھا ہے, جن کے مارکس اچھے ہیں, گو کہ ہنگری میں آئلس کی ضرورت نہیں ہے یا پی ٹی کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, وہ آپ جس کالج سے یا جس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے یا آپ نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے, انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے, وہی کالج انسٹیٹیوٹ آپ کو انگلش پروفیشنسی لیٹر بنا دیتا ہے, ایم او آئی جس کو کہتے ہیں. تو اس کی بیس پہ ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بھی ہر اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن نہیں ملتا, چونکہ ایم او آئی تو ہر اسٹوڈنٹ کو مل جاتا ہے. تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب جاتا ہے انٹرویو کے لیے تو وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا اپنا ان کو کنونس نہیں کر سکتا جو انٹرویو آفیسر ہے اس کو, تو وہ ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں. صحیح. تو میرے جو اپنے دیکھنے میں آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے پی ٹی ای اچھا سکور کیا ہوا ہے یا آئلس کیا ہوا ہے, ریکوائرڈ جو ان کا لیول ہے, کیا ان کا ویسے ریکوائرڈ بینڈ یا جو لیول ہے B1 ہے, B2 ہے, کیا ہے؟ جی اس کے لیے میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دیتا ہوں جی کہ جو یہ شینجن کنٹریز ہیں یہ بہت اچھا یا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں مانگتے آئلز آپ کا ورکنگ نالج. اس میں آئلز جو ہے وہ 5.5 وہ مانگتے ہیں آپ کے انٹرمیڈیٹ کے لیے, اور 6 مانگتے ہیں وہ آپ کے ماسٹرز کے لیے. کچھ کنٹریز 6.5 مانگتی ہیں, کچھ کنٹریز جو ہیں وہ 6 مانگتی ہیں, لے لیتی ہیں. صحیح, مطلب B2 تک. ہاں جی بالکل. تو وہ ان کو لے لیتے ہیں. تو جس بچے نے آئلز یا پی ٹی ای کیا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ انٹرویو کے دوران وہ ٹھیک کر لیتا ہے, وہ بات بھی کر لیتا ہے, وہ انٹرویوز کو کنونس بھی کر لیتا ہے انٹرویور کو. تو ان کے ویزے چانسز بہت زیادہ ہیں, بہت اچھے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن بچوں نے کیا ہوا ہے آئلز کیا ہوا ہے یا پی ٹی ای کیا ہوا ہے اور وہ ایکسپریسو بھی ہیں, تو ان کے تو سمجھ لیں گے 70-80% تک آپ ان کا ویزا ریشو ہے ان بچوں کا. تو جو ویک ہیں انگلش میں جن کا انہوں نے وہی ایم او آئی کی بیس پہ وہ کر رہے ہیں, وہ ایکسپریسو نہیں ہیں, وہ انٹرویو نہیں دے سکتے افیکٹولی, وہ انٹرویو آفیسر جو ہے اس کو کنونس نہیں کر سکتے, وہ پڑھنے ہی جا رہا ہے. صحیح بات. تو ان کے وہ ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں. تو اس میں جو فیسیں ہیں, جو ٹیوشن فی وغیرہ ہے, اس کی کیا رینج ہے؟ مطلب پاکستانی ہمارے چونکہ یورپ بھی بڑا مہنگا ہے, پاؤنڈ بھی مہنگا ہے, ڈالر بھی مہنگا ہو ہی جا رہا ہے, تو اس میں کیا آپ کتنی تک فیس جو ہے وہ شروع میں ہم دے دیں تو ایڈمیشن؟ اچھا, اس میں ہنگری یا کوئی بھی ملک ہو اس میں
کالجز کی فیسیں کمپیریٹیولی کم ہوتی ہیں, یونیورسٹیز کی فیسیں کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہیں. تو ہنگری کا جو فیس جو بیس آپ کہہ لیں اس کو 5,000 سے لے کے تو 6,500-7,000 یورو تک ویری کرتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کالج اور یونیورسٹی پہ. ٹھیک. جو بڑی یونیورسٹیز ہیں, اچھی یونیورسٹیز ہیں, وہ 6,000 یورو 6,500 یورو ماسٹرز کی فیس وہ چارج کرتی ہیں سال کی. اسی طرح انڈر گریجویٹ کی بھی 5,000-5,500 یورو تک اس کی رینج آتی ہے ان کی. جی ہاں. اور یہ کتنی فیس جاتی ہے شروع میں؟ پوری دینی ہوتی ہے جی. یہ جو یورپین کنٹریز ہیں, شینجن کنٹریز ہیں, زیادہ تر یہ جو ملک ہیں یہ پوری فیس ہی لیتے ہیں, سال کی فیس لیتے ہیں. ویزا ڈکلائن اگر ہو جاتا ہے تو وہ فیس ریفنڈیبل ہوتی ہے جی. اچھا, وہ انسٹیٹیوٹ یا 100% ریفنڈ ہو جاتی ہے جی. 100% کوئی وہ ڈیڈکشن نہیں کرتا, کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوتی, صرف آپ کے بینک چارجز ڈیڈکٹ ہوتے ہیں جو بینک کاٹتے ہیں. ظاہر ہے وہ بینک ٹرانزیکشن کر رہا ہے تو وہ اپنے واپس آئیں گے تو بینک چارجز آپ کے کٹ جاتے ہیں, ادروائز آپ کے پیسے آپ کو پورے مل جاتے ہیں. یہ جب بھی ہم کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو انٹرویو آفیسر وہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم پوٹینشیل امیگرنٹ ہیں اگر ہم جا رہے ہیں نان امیگرنٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے, کیونکہ جو اسٹڈی ویزا ہے یہ ایک نان امیگرنٹ ویزا ہے. ہم وہاں پر امیگریشن کے لیے نہیں جا رہے ہیں, پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں پڑھ کے واپس آنا ہے. تو جب بھی ہم کوئی نان امیگرنٹ ویزا اپلائی کریں گے تو جو وہاں پر بیٹھا ویزا آفیسر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم پوٹینشیل امیگرنٹ ہیں. اب یہ ہم نے ثابت کرنا ہے, یہ ہم نے بتانا ہے اس کو کہ ہم امیگرنٹ نہیں ہیں, ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے واپس آ جانا ہے. یہ ایک کلیہ ہے یا یہ ایک پرنسپل ہے جو تمام ویزا آفیسرز یا یہ کہہ لیں کہ تمام جو امبیسڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ ہدایات ان تمام آفیسرز کو جو انٹرویو کرتے ہیں ان کو جاری ہوتی ہیں. تو جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو شینجن کنٹریز میں یورپ میں جانا چاہتے ہیں, میرے خیال میں ان کے لیے آج کی گفتگو خاصی دلچسپ اور خاصی انفارمیٹیو رہی ہوگی. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ آنے کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.